علامہ کوکب نورانی صاحب اے بیٹا سجاد رکھو پیچھے فٹ کرا لی کسی بھی آواز نہ آئے کوئی پر کھلوتے رہو پتر آواز ماشاءاللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریر شروع کرنے سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں محب گرامی عزیز محترم بیرسٹر سید وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی کا جو فرزند ہیں تاجدار حافظ آباد کے کہ انہوں نے مجھ گناہگار کو یاد کیا، ان کی جماعت الصفہ اور اس کے تمام وابستگان، اور خوشی ہے کہ اس مسجد میں پہلا خطاب ہو رہا ہے جس میں آپ کے اس علاقے کی رونق، شہر پنجاب، صوبہ پنجاب خاص طور پر اور پورا پاکستان بالعموم جن کا مداح ہے حضرت قبلہ الحاج پیر سید فدا حسین شاہ صاحب کا، ان کی صدارت میں پہلی مرتبہ سعادت حاصل ہو رہی ہے خطاب کی۔ یہ لوگ خانوادہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں، اولاد رسول ہیں، علماء ہیں، مشائخ میں ان کا شمار ہے۔ ان کو دیکھنا، ان کو سننا ہم سب کے لیے سعادت ہے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ مجھ جیسے ایک نالائق کو یاد کیا ہے۔ عزت والے عزت دیتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سارے گھرانے کو شاد آباد رکھے اور اپنی خاص برکتیں انہیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کے فرزندان یہاں موجود اور اس مسجد کے خطیب آپ کے شہزادے ہیں، ایک میرے دائیں جانب ہیں، ایک بائیں جانب ہیں، درمیان میں ہوں، اور پھر اس علاقے کے لوگوں کا جو مزاج ہے اس کی تسکین شاید میں نہ کر سکوں۔ عربی میں کہتے ہیں کبرنا موت الکبرا، ہم کو بڑوں کی موت نے بڑا بنا دیا۔ وہ بڑے چلے گئے تو لوگوں نے ہمیں بڑا بنا لیا ہے۔ وہی بڑے کہلانے کے مستحق، بے شک انہی کو یہ زیبا تھا، لیکن اگر بعد میں ان کے پیچھے رہ جانے والے انہیں اپنا لیں، ان کے طریق پر قائم ہو جائیں، تو پھر یہ بڑوں کے لیے بھی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ یقیناً تاجدار حافظ آباد کی روح خوش ہوگی، ان کے فرزندان بھی، ان کے بھائی بھی، ان کے بھتیجے بھی، ان کے بھانجے بھی، ماشاءاللہ یہ سارا گھرانہ جس طرح خوشبو رسول پھیلا رہا ہے، اللہ ان سارے پھولوں کو مہکتا رکھے۔ موسم کی وجہ سے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں موسم خراب نہیں ہوتا، بارش نہ ہو تو پھر اسی خراب موسم کی دعا کرتے ہو، تو اس کو خراب نہیں کہنا چاہیے۔ موسم بدل گیا، ورنہ یہ جلسہ کھلی جگہ پہ ہوتا، آپ کو آسانی ہوتی۔ اب اندر ہو رہا ہے، جن لوگوں کو جگہ مل گئی
یا جو مجھے نہیں دیکھ پا رہے، وہ سب جتنے آئے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ نے انتظار کیا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ یقین مانیے آپ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہوں۔ خطاب انہی لوگوں کا حصہ ہے، ان کے پاس الفاظ بھی ہیں، انداز بھی ہیں، ترنم بھی ہے، تکلم بھی ہے، تبسم بھی ہے۔ مجھے ان میں سے شاید کوئی چیز میسر نہیں، مگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ذکر کرتا ہوں، اور تمنا یہی ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہ۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کو یہ عزت ملی کہ 2 رمضان المبارک 1348 ہجری میں جب عصر کی اذان کے بعد وہ پیدا ہوئے تو ان کے کان میں پہلی آواز درود و سلام کی گئی۔ حافظ کرم الہی صاحب قصور میں وفات پا گئے، کھیمکرن میں ہوتے تھے، انہوں نے اذان دینے سے پہلے درود و سلام پڑھا۔ پہلی آواز جو سنی والد صاحب نے وہ درود و سلام کی تھی، اور 21 رجب کو کراچی میں فجر کی اذان کے وقت جب ان کا وصال ہوا تو ہم نے ان کی جو آخری آواز سنی وہ بھی درود و سلام کی تھی۔ تو اللہ تعالی عزتیں دیتا ہے، وہ شان والا ہے۔ حضرت نے میرے لیے جو کچھ فرمایا وہ ان کی محبت ہے، شفقت ہے۔ پیدائش میری ان سے پہلے ہے لیکن رتبہ ان کا زیادہ ہے۔ اللہ تعالی کرم فرمائے۔ گزارا کر لینا تھوڑا سا۔ ایک میرا انداز ہے ٹیلی ویژن پر، اور ایک انداز ہے جلسے والا۔ آپ کو کون سا چاہیے؟ چلیں تھوڑا سا کچھ مکس کر کے دونوں پیش کرتا ہوں۔ سکون و اطمینان سے تشریف رکھتے ہوئے سنیے، جب آپ تھک جائیں تو بتا دیجیے گا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام عليك يا
اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مختصر سے وقت میں کچھ باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھڑی پہنی ہوئی ہے آپ لوگوں نے؟ وہ سامنے نہیں گئی، مانگوں گا نہیں آپ سے، پہنی ہوئی ہے؟ پوچھ رہا ہوں کیا بجا ہے؟ 11 کے بعد کیا بجے گا؟ 12 کے بعد؟ گنتی میں تو 12 کے بعد 13 ہوتے ہیں۔ گھڑی میں ایک کیوں ہے؟ یہ حافظ آباد میں بنی ہے؟ بریلی میں؟ شرقپور میں؟ کیلیاں والا میں؟ نہیں۔ بچے سے پوچھوں گنتی سناؤ تو 11 12 پھر وہ 13 کہتا ہے۔ گھڑی 11 12 پھر 1 کہتی ہے۔ میں نے گھڑی کو دیکھا، خوش ہوا، یہ بھی سنیت کی تبلیغ کر رہی ہے۔ 11 سے اشارہ 11ویں والے غوث پاک کی طرف، 12 سے اشارہ 12 ربیع الاول والے نبی کی طرف، 1 سے اشارہ اللہ کی طرف۔ تم 11ویں والے سے ملو، وہ تمہیں 12ویں والے سے ملائے گا، 12ویں والا تمہیں رب سے ملائے گا۔ جس نے 11ویں والے کا دامن نہیں تھاما اس کو 12ویں والا نہ ملا، اور جس نے 12ویں والے کو نہ مانا اس کو خدا نہ ملا۔ سمجھ آئی ہے بات؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم تو ڈائریکٹ بلا واسطہ اللہ کو جانتے، مانتے، پہچانتے ہیں۔ جو ایسا کہتے ہیں، میں نے ان میں سے کسی سے پوچھا، تم نے کہا تم اللہ کو ڈائریکٹ جانتے ہو، ذرا بتاؤ کیسے؟ کہنے لگا قرآن سے۔ میں نے کہا قرآن کہاں سے ملا؟ بتاؤ گے؟ نہیں، مجھ سے پوچھ لو، میں بتاتا ہوں۔ قرآن بارگاہ مصطفیٰ سے ملا۔ جی میں کائنات سے پہچانتا ہوں، زمین و آسمان سے پہچانتا ہوں، موسموں کے بدلنے سے جانتا ہوں۔ یہ سمندر، یہ دریا، یہ صحرا، یہ پھول، یہ پودے، یہ پرندے، یہ چرند، میں اللہ کو پہچانتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ فرماتا ہے پیارے تجھے نہ بناتا کچھ بھی نہ بناتا۔ یہ ساری کائنات تو نبی کا صدقہ ہے۔ تم کہاں سے کہتے ہو میں ڈائریکٹ اللہ کو جانتا ہوں؟ نہیں، جو بھی اللہ کو جانتا اور پہچانتا ہے وہ نبی کے ذریعے جانتا پہچانتا۔ عام لوگوں سے پوچھوں قرآن میں توحید کا بیان کہاں ہے؟ ان علماء سے نہیں، عام لوگوں سے پوچھوں توحید کا بیان کہاں ہے؟ آپ کو کوئی اور آیت یاد نہ ہوگی، آپ قل ہو اللہ پڑھ دیں گے۔
قل هو اللہ احد، قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، هو اللہ وہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ ذرا زور سے، کون سا ایک؟ وہ ایک جو دو کا آدھا ہوتا ہے، یا وہ ایک جس کے دو برابر آدھے ہو جاتے ہیں؟ 50-50 کہتے ہو، ایک کو اگر آدھا آدھا کروں تو کیا ہوگا؟ یہی کہتے ہو نا، یہ تو عدد ہے۔ اگر اس کو کہوں دو کا آدھا، تین کا تیسرا، چار کا چوتھا، پانچ کا پانچواں، اللہ تو ایسا ایک نہیں ہے۔ عدد کے لحاظ سے ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ یہ لوہا ہے، یہ لکڑی ہے، دونوں الگ الگ ہیں یا نہیں؟ نوع قسم کے لحاظ سے بھی اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ چاول اور جنس ہے گندم، ہم جنس کے لحاظ سے، اجناس کے لحاظ سے بھی اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ میرا رب واحد عددی نہیں ہے، میرا رب واحد جنسی نہیں ہے، میرا رب واحد نوعی نہیں، وہ واحد حقیقی ہے۔ جیسا وہ ایک ہے کوئی اور۔ آپ نے سن لیا، آپ فوراً قل هو اللہ پڑھیں گے۔ میں پوچھوں گا هو اللہ احد، یہ کلمہ پورا ہے، هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے، یہ شروع میں قل کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ قل کیوں لگا ہوا ہے؟ حبیب آپ فرما دیجئے۔ حالانکہ اتنا جملہ ہوتا هو اللہ احد، بات پوری تھی، مگر پڑھا جاتا هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے۔ کوئی پوچھتا وہ اللہ کون اللہ؟ یہ قل اسی کا جواب ہے، وہ اللہ جس کا پتہ مصطفیٰ نے بتایا۔ لا الہ الا اللہ اتنا کلمہ شیطان بھی پڑھتا تھا۔ شیطان کے معنی معلوم ہے؟ شت نون سے بنا ہے، حد سے بڑھنے والا، سرکش، نام اس کا عزازیل تھا۔ آدھا کلمہ وہ بھی بڑا پکا مواحد تھا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا، وہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے اس نے 6 لاکھ برس اللہ کی عبادت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، وہ تو ہو گیا کافروں میں سے۔ یا اللہ کلمہ پڑھتا ہے، تیری عبادت کرتا ہے، اپنے آپ کو عالم سمجھتا تھا، وہ عالم نہیں تھا، خود کو فرشتوں کا استاد سمجھتا تھا، مگر نہ اس کے علم نے نفع دیا، نہ اس کے عقیدے نے نفع دیا، نہ اس کی عبادت نے نفع دیا۔ کیوں؟ آدھا کلمہ پڑھتا تھا، مگر اللہ فرماتا ہے مومن اونچی، یہاں روکتا ہوں۔ یہ علماء آپ کو بتاتے ہوں گے قرآن میں کافروں کے لیے کہا گیا سمم بکمن عمیون، عمیون اندھے ہیں، بکمن گونگے ہیں، سمن بہرے ہیں۔ یا اللہ یہ کافر آنکھوں والے ہیں، دیکھتے ہیں، کان والے ہیں، سنتے ہیں، زبان والے ہیں، بولتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سمم بکمن عمیون۔ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب میرے حبیب کا کلمہ نہیں پڑھتے تو زبان والے ہو کر گونگے ہیں۔
جب نبی کی نعت نہیں سنتے کان والے ہو کر بہرے ہیں، جب نبی کا نور نہیں دیکھتے تو آنکھ والے ہو کر بھی اندھے ہیں۔ پتہ چلا آنکھ والا وہ جس کو نبی کے جلوے نظر آئیں، کان والا وہ جو نبی کی تعریف سنے، زبان والا وہ جو نبی کا کلمہ پڑھے۔ ایک دن مرنا ہے یا نہیں؟ جنہوں نے نہیں کہا ان کو بھی مرنا پڑے گا، وہ بچیں گے نہیں، ان کو بھی قبر میں، وہ قبر زمین کا گڑا ہو، جانور کا پیٹ ہو، سمندر کی آغوش ہو، چیتھڑے اڑ جائیں، وہ قبر ہے، کیونکہ اس کا نام برزخ ہے۔ کیا نام ہے؟ برزخ کے معنی پردہ آپ کی آنکھوں سے اوجل۔ وہاں پر دو فرشتے آئیں گے، منکر اور نکیر، ملا کر کہتے ہیں نکیرین۔ کتنے سوال کریں گے؟ 3۔ کون سی زبان میں؟ عربی میں۔ آتی ہے؟ کہہ دینا I don't know Arabic، مجھے عربی نہیں آتی، پلیز اسپیک ان انگلش، کیونکہ سب کچھ انگلش میڈیم ہو گیا نا، ہمارا یہی حال ہے نا۔ حدیث شریف کہتی ہے بچہ بولنے لگے اللہ کا نام سکھاؤ، ہم کہتے ہیں اے فار ایپل، بی فار بیٹ، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، ای فار ایلیفینٹ، ایف فار فراگ۔ بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لینا، بیٹ چمگادڑ کو کہتے ہیں، کیٹ بلی کو کہتے ہیں، ڈاگ کتے کو کہتے ہیں، ایلیفینٹ ہاتھی کو کہتے ہیں، فراگ مینڈک کو کہتے ہیں۔ جب پہلے ہی جانوروں کے نام سکھاؤ گے انسان بنے گا؟ پوچھ رہا ہوں، ابتدا جو کی ہے آپ نے، سوچیں ذرا، غور کریں۔ چلیں آپ کے لیے میں بہت آسانی کر دیتا ہوں، تقریر پھیلانی نہیں ہے، ورنہ میں اسی کو مضمون کو جاری رکھتا، مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہو جائے گی، سارے عربی بولو گے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ مسلمان کا جواب ہوگا اللہ ربی، اللہ تعالی میرا رب ہے۔ اگر بات توحید کی ہے تو اس کے بعد دوسرا سوال ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے بتا دیا، کہتے بس توحید پر ایمان لے آؤ، کہہ رہا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ میرا رب ہے، مگر فرشتے دوسرا سوال کریں گے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ الاسلام و دینی، مسلمان کہے گا میرا دین، میرا دین اسلام کے معنی گردن نہادن مصدر ہے، گردن نہادن گردن جھکا دینا، سراپا تسلیم و رضا بن جانا، جان نہیں چھوٹی۔ وہ کہہ رہا ہے اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا جان۔ تیسرا سوال من نبیوں کا، اور ساتھ ہی حضور کی زیارت ہو رہی ہے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، پوچھ لو یہ کنتا تقول ماضی کا صیغہ بچے بھی جانتے ہیں، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، پاسٹ ٹینس، یہ مرد کامل، ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے، یہ مرد کامل جن کو دیکھ رہا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کیا کہتا ہے نہیں، کیا کہتا تھا؟ ابو جہل نے دیکھا تھا، پہچانا؟ ہم نے نہیں دیکھا، انشاءاللہ پہچانیں گے، کیونکہ نبی کی پہچان آنکھوں کا نور نہیں ہے، ایمان کا نور ہے۔ پوچھا جائے گا کیا کہتے تھے؟ کہہ دینا کہتے تھے یہ بھی بشر، ہم بھی بشر، ان کو اللہ نے بڑائی دی، یہ بڑے بھائی ہو گئے، ہم کو بڑائی نہیں دی، ہم چھوٹے بھائی ہو گئے۔ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے تھے، غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ یہ کہیں گے تو پاس ہو گئے۔ سنیوں کو تو اعلیٰ حضرت نے جواب یاد کرا دیا۔
سنی کہے گا میں کہتا تھا سب سے اولا اعلیٰ. میں نے ایک مصرع پڑھا پوری محفل جھوم رہی ہے. جب قبر میں پڑھیں گے فرشتے جھوم رہے ہوں گے. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا. نبی المخبر عن الغیب، نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا. غیب الغیب ذات اللہ کی ہے، اس کی خبر مصطفیٰ نے دی. میں اللہ کو جانتا ہوں تو نبی کے بتانے سے جانتا ہوں. نبی کے بغیر میں خدا کو جاننے پہچاننے کا دعویٰ کر سکتا اونچی یہاں تک لایا ہوں. ذکر تھا شرکپور شریف کا. ہمارے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ایک شعر بہت پڑھا کرتے تھے. وہ شعر میں برکت کے لیے آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتے تھے خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے. خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے. وہ تیری زبان سے سنا ہے محمد. ہمیں خدا کی پہچان کس نے دی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مسلمان ہیں تو ان کی برکت سے، ہمارے پاس ایمان ہے تو ان کی برکت سے. ہمیں ایمان ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے، قرآن ملا بارگاہ مصطفیٰ سے، رمضان ملا بارگاہ مصطفیٰ سے، اللہ کا عرفان ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے، خود رحمان ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شعبہ اونچی. یہ تھی ایک بات. اب دوسری بات، مجھے یہ بتائیں اللہ کو کسی کی حاجت ہے؟ ضرورت ہے؟ سب کہہ رہے ہیں نہیں. سب جانتے ہیں ہم سب اللہ کے محتاج. ہم سب کو اللہ کی حاجت اور ضرورت. اللہ کو کسی کی کسی طرح بھی حاجت اور ضرورت نہیں. پھر اس نے اپنے حبیب کو بنایا کیوں؟ سمجھانے کے لیے بات کروں گا. یہ بات ان لوگوں کو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں، ہمیں حاجت. توجہ. روٹی کھاتے ہو؟ جو نہیں کھاتے اللہ کھانے کی توفیق دے. کھایا کرو، اچھی چیز ہوتی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے اس میں. اس روٹی کو کون سی چیز پکاتی ہے؟ آگ. گھر میں جانا، آٹا لینا، پانی ڈال کے گوندھ کے پیڑا بنا کر پھیلا لینا ہاتھ سے یا بیلن سے، آگ پہ ڈال دینا، پک جائے گی؟ پوچھ رہا ہوں. ابھی آپ نے کہا آگ پکاتی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں پکے گی. کیوں؟ آگ کی قوت زیادہ ہے، آٹا اس کے مقابلے میں کمزور ہے. وہ آگ اس کو جلا دے گی. روٹی چاہیے، کیا کریں؟ پکانا آگ نے ہے، آگ پہ ڈالیں تو روٹی جل جاتی ہے. سمجھداروں نے آگ اور آٹے کے درمیان توے کو وسیلہ بنا لیا. پکانا آگ نہیں ہے، مگر آگ اور آٹے کے درمیان توا کیا بن گیا؟ اب وہ توا ایک طرف سے آگ لے رہا ہے، دوسری طرف اس کی گرمی. روٹی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ اونچی کہیے. مل رہی ہے.
بلا تشبیہ بلا تشبیہ، بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے وداؤٹ اینی ریزمبلنس، سنیے گا توجہ سے۔ اللہ قوی ہے، ہم بہت کمزور ہیں، ہم نے اللہ سے رحمت بھی لینی ہے، فیض بھی لینا ہے، انعام بھی لینا ہے، اس کا فرمان بھی لینا ہے۔ ہم بہت کمزور، ہمارے کان ایک حد تک سن سکتے ہیں، آواز بہت زیادہ ہو تو نہیں سن پاتے، بہت کم ہو تو سن نہیں پاتے۔ فیض لینا ہے، اللہ سے رحمت بھی لینی ہے، اس کے بنائے ہوئے سورج کو آنکھ ملا کر نہیں دیکھ سکتے، کیسے؟ اب اللہ نے مہربانی کی، اپنے اور ہمارے درمیان حبیب کو وسیلہ بنا دیا۔ روٹی کی طرف سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں بلا تشبیہ۔ نبی کے بھی دو رخ ہیں، ایک اللہ کی طرف، ایک مخلوق کی طرف۔ اللہ سے لیتے ہیں، مخلوق کو دیتے ہیں۔ ان کو بچوں کو سمجھا دوں ایک بات، جو بچے بیٹھے ہیں ان کو سمجھاؤں۔ یہ جب قاعدہ پڑھنے آتے ہیں استاد صاحب، ان کو اعراب، واولز، حرکات سکھاتے ہیں۔ یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے۔ ایک حرکت جس کو تشدید کہتے ہیں، معلوم ہے نا؟ تشدید، ڈبلنگ انگلش میں کہتے ہیں۔ جس حرف پر لیٹر پر آ جائے اس کو حرف مشدد کہتے ہیں، اور وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ وہ اس سے پہلے جو حرف ہو اس کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا، اس کے بعد جو ہوگا اس کے ساتھ بھی، ما قبل جو پہلے ہے، ما بعد جو بعد میں، دونوں کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ غلطی تو نہیں کر رہا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دوسری میم پر تشدید ہے، اس سے پہلے ہا ہے، اس کے بعد دال ہے۔ ہا سے اشارہ حق کی طرف، دال سے اشارہ دنیا کی طرف، درمیان میں سرکار کی ذات ہے۔ حق سے لیتے ہیں، دنیا کو دیتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نبی کے بغیر بات بن سکتی؟ اونچی کہیے گا۔ نبی ہیں کون؟ ایک مسئلہ اور سمجھا دوں، آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہو؟ میرے اور اپنے درمیان پردہ لگا لو، میں نظر آؤں گا؟ وہ سامنے ایک آئینہ جس میں چہرہ دیکھتے ہو، کیا کہتے ہو؟ شیشہ کہتے ہو۔ چلو شیشہ لگا دو، میں اس میں نظر آؤں گا؟ اس آئینے میں میں نظر؟ ایک مسئلہ سائنس کا اور سمجھا دوں، سنیں گے؟ وہ جو کنارے پہ آئینہ لگاؤ گے وہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ 10 فٹ 20 فٹ ہوگا نا؟ میں وہاں نظر آ رہا ہوں، اگر میں اس فضا میں موجود نہیں ہوں تو نظر کیسے آ رہا ہوں؟ سائنس کا مسئلہ ہے۔ میں اگر اس فضا میں موجود نہیں تو نظر کیسے آ رہا ہوں؟ جب میرے اس کثیف وجود کی یہ شان ہے، نبی کے لطیف وجود کی کتنی شان ہو؟ نبی کتنے لطیف ہیں؟ سائے کا مسئلہ بھی سمجھا دوں۔ ہم کہتے ہیں نبی کا سایہ، سایہ اصول ہے، جس کا سایہ ہوتا ہے وہ اس سے لطیف ہوتا ہے۔ جس کا سایہ ہوتا ہے وہ اس سے، اونچی کہیے، لطیف کے معنی آپ نہیں سمجھیں گے، آپ ہلکا سمجھ لو، اس سے نرم ہوگا، ہلکا ہوگا۔ سمجھنے کے لیے لطیف کے یہ معنی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ بہرحال پلر ہو، چلے یہ راڈ ہے،
خدا نہ خواستہ یہ گر جائے، یہاں یہ شہزادہ بیٹھا ہے، ناراض نہ ہونا، اگر گر جائے تو اس کو چوٹ لگے گی یا نہیں؟ لگے گی۔ اور اس کا سایہ اس پہ پڑے تو نہیں لگے گی۔ کیوں؟ کہ وجود سے سایہ لطیف ہے، ٹھیک ہے؟ اصول سمجھ لیا، جس کا سایہ ہوتا ہے وہ اس سے لطیف ہوتا ہے۔ اگر نبی کا سایہ ہوتا تو وہ ان سے لطیف ہوتا، اگر نبی کا سایہ ہوتا تو وہ ان سے لطیف ہوتا، اور میرے نبی سے لطیف تو کائنات میں کوئی شے ہے نہیں، اس لیے اللہ نے سایہ بنایا بھی نہیں، صرف جھلکی دکھائی آپ کو، وہاں میں نظر آؤں گا۔ اب میرا ایک سوال ہے حافظ آباد کے ان لوگوں سے جن کی عمر گزری ہے حضرت سید فدا حسین شاہ صاحب کو، تاجدار حافظ آباد حضرت خطیب الاسلام کو، ان شہزادوں کو سنتے ہوئے ایک سوال، وہ جو آئینے میں نظر آ رہا ہے وہ میرا عین ہے یا میرا غیر ہے؟ سوال ہے میرا۔ ادھر سے آواز آئی عین ہے، اور کوئی؟ سب عین کہہ رہے ہیں، آپ نے پھر کچھ سمجھا ہی نہیں آج تک، نہ وہ میرا عین ہے نہ وہ میرا غیر ہے۔ اب عین اور غیر کو سمجھاؤں تو گھنٹہ تو چاہیے، کیونکہ جو غیر ہوتا ہے، جس کا غیر ہوتا ہے اس کے مقابل اس کا وجود مستقل ہوتا ہے۔ یہ بڑی لمبی بحث ہے، آپ نہیں سمجھ پاؤ گے، میں اس کو یہیں چھوڑتا ہوں۔ جنہوں نے عین اللہ کہا وہ بھی غلط، جنہوں نے غیر اللہ کہا وہ بھی غلط، صرف اتنا ہی سمجھانا تھا آپ کو۔ نہ وہ میرا عین ہے نہ وہ میرا غیر ہے، سمجھانے کے لیے بات۔ وہ آئینے والا اپنی مرضی سے ہونٹ ہلا سکتا ہے؟ ہلیں گے ادھر نظر آئیں گے، اگر ادھر نہیں ہلیں گے ادھر نظر۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے لب بھی نہیں ہلاتا، اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے، ہلتے کہیں اور ہیں نظر کہیں اور آتے۔ اب پڑھیں اعلیٰ حضرت کا شعر، اب سمجھ میں آئے گا۔ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ بخدا کا مطلب خدا کی قسم، خدا کا کوئی دروازہ ہے تو مصطفیٰ ہے، خدا کا کوئی دروازہ ہے تو ایک کعبے کا دروازہ ہے، ایک اللہ کا دروازہ ہے، وہ ملتزم کعبے کا دروازہ، میرا نبی رب کا دروازہ، باب اللہ الاعظم۔ مفر بھاگنا، مقر کہیں ٹھکانہ ملنا، نبی کا دروازہ چھوڑو گے نہ کہیں بھاگ سکتے ہو نہ کہیں پناہ مل سکتی ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر ادھر نہیں ہل رہے تو کیا مطلب؟ نظر ادھر نہیں آ رہے تو وہاں ہلے۔ مثال دے دیتا ہوں، حضور نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا، حج کرو، فحجوا،
حج کرو. عرض کی اکلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا خاموش رہے. پھر پوچھا گیا ہر سال؟ آقا خاموش رہے. تیسری بار پوچھا گیا، فرمایا لو قلت نعم لوجبت، سبحان اللہ سبحان اللہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پر ہر سال فرض ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ یہ ہونٹ ہلتے ہیں تو رب کا قانون بن جاتا ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان. نعمتیں بانٹتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعمتیں بانٹتے جس سمت بھی گئے. منشی کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو. وہ اردو کا منشی نہ سمجھ لینا جو تمہارا حساب لکھتا ہے، وہ منشی اور ہے. الحمدللہ منشی الخلق من عدمی، منشی پیدا کرنے والا. ساتھ ہی منشی رحمت، رحمت پیدا کرنے والے رب نے فرشتوں کو حکم دے دیا میرے نبی کے ساتھ ہو جاؤ، جو کہتے ہیں وہی کرتے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہیں. وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی مانتے ہو؟ یقین ہے؟ اب پتہ چل گیا کہ وہ اصل کائنات، اصل بنیاد اور جڑ کو کہتے ہیں. وہ اصل کائنات ہیں، وہی بنیاد کائنات، وہی مقصود کائنات، وہی مطلوب کائنات. وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. جب ہم نے یہ جان لیا تو پتہ چل گیا باقی ساری نعمتیں ان کا صدقہ ہیں. وہ اصل ہیں، وہ اچھا مجھے قبلہ کے معنی بتائے کوئی. چپ. توجہ کا مرکز قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر کا نام روح المعانی، علامہ محمود آلوسی بغدادی کی لکھی ہوئی، زیادہ پرانی تفسیر نہیں، عربی میں ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. اس آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ ہر ایک کا قبلہ ہوتا ہے. ہر ایک کا کیا مطلب؟ اس کی توجہ کا. اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا محبوب تیرے جسم کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے. خانہ کعبہ کہتے ہو آپ، اللہ کا گھر. محبوب یہ تیرے جسم کا قبلہ اور تیری روح کا قبلہ میں ہوں. محبوب تیری روح کا قبلہ وقبلتی انت، محبوب میرا قبلہ تو ہے. وہ مطلوب کائنات، وہ مقصود کائنات، یہ آپ نے جان لیا. اب ایک بات اور جان لیں کہ جب وہ اتنی شان والے ہیں ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ تھا؟ ہے؟ ہوگا؟ جب ہم کہتے ہیں نا نہیں ہو سکتا تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. کون لوگ اعتراض کرتے ہیں؟ ان کا نام نہیں لوں گا، منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا. میں نے ان کا نام لینا، ادریس صاحب نے اتنا مزے کا کھانا کھلایا، میں کیوں منہ کا ذائقہ خراب کروں؟ وہ کہتے ہیں تم جب یہ کہتے ہو نہیں سکتا تو تم رب کی قدرت کا انکار کرتے ہو. اللہ چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کروڑوں پیدا کر ڈالے. یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کسی پر الزام نہیں. نام اکاڑوی ہے، انشاءاللہ کچی بات نہیں کروں گا. بزرگوں کا فیض یافتہ ہوں، ذمہ داری سے کر رہا ہوں، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے.
میری ویڈیو سی ڈی دیکھ لینا یوٹیوب پہ، آخر اختلاف کیوں، اس میں نے حوالہ بھی دکھایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ چاہے تو کروڑوں پیدا کر ڈالے۔ میں نے کہا ہم رب کی قدرت کا انکار نہیں کرتے، مگر میرے نبی جیسا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا یہ مسئلہ اللہ کی قدرت کا نہیں ہے، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اب میرے نبی جیسا کوئی ہو تو حضور آخری نبی رہیں گے؟ تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ، اس لیے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں میرے نبی جیسا ہو سکتا نہیں۔ یہ بھی آپ نے جان لیا۔ اب ان کے حسن کی ایک بات، امامت کی شرائط، امام کس کو ہونا چاہیے؟ آپ کی اس مسجد کے جو خطیب ہیں نا، ان سے کہنا وہ حدیث آپ کو سنائیں۔ اگر 10 آدمی ہیں اور سارے ایک جیسے ہیں، قراءت میں بھی اچھے ہیں، علم میں بھی اچھے ہیں، عمر میں بھی اچھے ہیں، سب کچھ اچھے ہیں، ان میں سے آخری شرط یہ ہے کہ ان میں سب سے زیادہ جو خوبصورت ہو، ان میں سب سے زیادہ جو، یہ امامت کی شرائط میں سے ہے۔ حدیثوں کے مطابق کہ اگر سارے کھڑے ہیں ان میں دیکھو کہ حافظ قرآن، حالانکہ لفظ حافظ اللہ کے لیے ہے، مگر جو یاد کر لے آپ اس کو بھی حافظ کہتے ہو، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ وہ جو اعتراض کرتے ہیں نا، بات بات پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان سے کہو حافظ قرآن تو اللہ ہے، جو یاد کر لے تم اس کو کس خوشی میں حافظ کہتے ہو؟ یہ میں آپ کو پوائنٹ دے کے جا رہا ہوں، یاد رکھنا۔ ایک حافظ قرآن ہے، ایک قاری ہے، قراءت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ جو قاری ہوتے ہیں نا، یہ اردو بولتے ہوئے بھی قراءت کرتے ہیں۔ مثلا آپ تو پوچھیں گے نا کیا حال ہے، وہ کہے گا کیا حال ہے، حلق سے نکالے گا، کیونکہ اس کو عادت ہو گئی ہے مخارج ادا کرنے کی۔ وہ ایسا ہی ایک آدمی تھا نا، پنساری، اصل لفظ پسنہاری ہے، پنساری کی دکان پہ چلا گیا، کہنے لگا شیرا ہوگا، شیرا، وہ را کو پر کر کے موٹا کر کے، اس دکاندار نے کہا اتنا گاڑا نہیں ہوگا۔ مسجد میں کہہ نہ لگانا مہربانی۔ قرات میں اچھا ہو، پھر جو ایسا ہے جو علم والا ہے، کوئی اور ہے سید ہے، نسب کے لحاظ سے بہتر، کچھ اور، ایک شرط کیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اونچی گئی ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے اللہ نے 10 حصے حسن کے بنائے، 9 حصے حضرت یوسف کو دیے، ایک ساری دنیا کو دیا۔ معراج کی رات صفیں بنی ہوئی ہیں، مسجد اقصی میں صفیں بنی ہوئی ہیں، حضرت یوسف بھی کھڑے ہیں، وہ بھی، مگر جبریل میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کے آگے کرتے۔ اب پتہ چل گیا 10 حصے اللہ نے حسن کے بنائے، 9 یوسف علیہ السلام کو دیے، ایک ساری دنیا کو دیا، مان لیا، مگر پتہ چل گیا وہ کس کے حسن کے 10 حصے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں نے مان لیا ان جیسا حسین، ان جیسا قاری، ان جیسا عالم، تو پھر کیوں نہ کہیں سب سے اولا اعلی، سب سے بالا اور بزرگوں، علماء کی عمریں گزر گئیں، 1400 برس سے زیادہ ہو گیا، لکھتے ہوئے، سناتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، بولتے ہوئے، نعتیں لکھنے والے لکھ رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، مگر سب نے تھک ہار کے کیا کہا، لا یمکن الثناء کما کان حقو، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ کیا مطلب؟ کوئی ایک بھی نہیں کہتا کہ میں نے حق ادا کر دیا،
شیخ سعدی بھی کہتے ہیں نہ حسنش غایت دارد، نہ سعدی را سخن پایا، ان کے حسن کی کوئی انتہا نہیں اور سعدی پہنچ سکتا۔ کہہ کے لوگ یہی کہتے ہیں حق ادا نہیں ہو سکا، تو جو اتنا پیارا ہو اس پہ جان فدا کی جائے یا نہیں کی جائے؟ پوچھ رہا ہوں، بتائیں اس پہ جان فدا کی جائے یا نہیں؟ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، ایک سپاہی کا منہ اس طرف، ایک سپاہی کا منہ اس طرف، سیکیورٹی۔ مولانا روم مثنوی میں لکھتے ہیں گلی میں سے لیلا گزری۔ کون؟ شرماؤ نہیں، آپ بھی کسی نہ کسی لیلا کے ہی مجنوں ہو نا۔ گزری، اور لیلا چیز ایسی کہ سپاہی ڈیوٹی پر بھی چپ نہ رہ سکا۔ چپ، منہ سے نکل گیا لیلا جا رہی ہے، حالانکہ بادشاہ کے دربار میں ایسا بولنا قابل گرفت، مگر اس کے منہ سے نکل گیا۔ بادشاہ نے کہا کون لیلا؟ اس نے کہا جی وہی جس کے پیچھے قیس دیوانہ ہوا ہے۔ عربی میں دیوانے کو مجنون کہتے ہیں۔ مجنون کا نام سنا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، ولی اللہ تھا، اس کو مذاق نہ سمجھ لینا، حضرت سیدنا امام حسن کا رشتہ دار تھا، ولی اللہ تھا۔ اس نے یہ ملامتی انداز اختیار کیا تم کو عشق حقیقی سکھانے کے لیے، برا نہ سمجھنا اس کو۔ اس نے کہا وہی جس کے پیچھے قیس دیوانہ ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا ذرا بلاؤ تو صحیح، دیکھیں کون حور پری ہے۔ وہ گیا، سپاہی بلا کے لے آیا، بادشاہ بلا رہا، وہ آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا لیلا کو، لیلا کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا تو کوئی ایسی خاص حور پری، پھر وہ تیرے پیچھے کیوں دیوانہ ہو گیا؟ اس لیلا نے جو جواب دیا وہ آپ کو سنانا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ جب تو مجنوں نہیں ہے تو بولتا کیوں ہے؟ میرا حسن دیکھنا ہے تو مجنوں والی آنکھ لے کر آ۔ مولانا روم فرماتے ہیں بلا تشبیہ، ارے لیلا کا حسن دیکھنا ہو تو مجنوں والی آنکھ چاہیے، مصطفیٰ کا حسن دیکھنا ہو تو صدیق اکبر والی آنکھ چاہیے۔ آپ کو ایک لطیفہ سنا جاتا ہوں، حافظ آباد والوں، سنا ہوا ہے تو ذہنوں میں تازہ کر لو، نہیں سنا ہے تو یاد رکھو گے، مگر میں کہہ رہا ہوں مسجد میں قہقہ نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ مسئلہ سمجھانا ہے۔ یہ جس میں چہرہ دیکھتے ہو، آئینہ، شیشہ، مرر، میراہ، گلاس، جتنے بھی اس کے نام ہیں، ایک علاقے میں نیا نیا آیا تھا۔ وہاں اس سے پہلے یہ آئینہ، شیشہ، اس علاقے میں ایک سکھ رہتا تھا۔ سکھ نو جانتے ہو نا؟ سردار کہاں سے ہو گئے وہ؟ ایسے ہی آپ نے ان کا نام سردار رکھ دیا، اور سکھ ہیں وہ سکھ جو تھا اب اس کی عمر تھی 60 برس۔ جب وہ 30 برس کا تھا تو 60 برس کی عمر میں اس کا باپ گزر گیا تھا۔ اب یہ خود 60 برس کا ہو گیا تھا، باپ جیسا لگتا تھا، باپ جیسا، بیٹے میں باپ کی شباہت ہوتی ہے۔ اس نے پہلے کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ وہاں آئینہ نیا نیا آیا، دکان والے نے باہر لگا دیا تھا، اس کی نظر پہلی مرتبہ پڑی، کہنے لگا او ہو یہ تو میرا پیو ہے، کیونکہ پہلے آئینہ۔ اب ادھر سے یہ سلیوٹ کر رہا ہے، ادھر سے بھی سلیوٹ ہو رہا ہے، ہونٹ ہلا رہا ہے تو ادھر سے بھی ہلتے نظر آ رہے ہیں، کہنے کا عمر زیادہ ہو گئی ہے، آواز ختم ہو گئی ہے اس کی، بولتا بھی ہے۔ ادھر دکان والے نے سمجھ لیا اس کے 12 بجے ہیں،
اس نے کہا کیا بات ہے وہ سکھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ میرا باپ ہے۔ اس نے کہا اچھا؟ اس نے کہا پھر گھر لے جاؤ۔ اس نے کہا 30 سال پہلے چلا گیا تھا، آج ملا۔ اس نے کہا گھر لے جا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کٹ 50 روپیے 50 روپے تھے۔ اس نے کہا باپ کے لیے 50 کیا 100 لے لے۔ لیجئے جی، گھر لایا اور لا کر الماری میں رکھ دیا، تالا لگا دیا۔ یہ چلا گیا تھا، اب دوبارہ نہ چلا جائے۔ عادت بنا لی، صبح جاتے ہوئے الماری کھولتا، باپ کو سلیوٹ کرتا، اس کی خیریت پوچھتا، مسکراتے ہوئے بند کرتا اور چلا جاتا۔ شام کو واپس آتا، پہلے الماری کھولتا، اس کو سلیوٹ کرتا۔ بیوی کو شک پڑ گیا، بیوی کو، وہ بیوی ہی کیا جس کو شک نہ پڑے؟ آپ کی ادائیں ایسی ہوتی ہیں، اور جس گھر میں شک آ جائے پھر وہاں گھر رہتا۔ ایسی ادائیں نہ رکھا کرو، مشکلیں نہ کیا کرو، گھر بنا کے رکھا کرو۔ سنو، آپ کو پتہ ہے بیویاں بہت ماسٹر ہوتی ہیں جیب سے آپ کے نقدی غائب کرنے میں۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ ہوتا ہے نا ایسا۔ اس نے دیکھا یہ صبح و شام مسکرا کے کسی سے باتیں ہوتی ہیں، اس نے طریقے سے چابی، اب آپ بولنے لگے ہو، تھوڑا سا آپ کا حوصلہ ہو گیا کہ چابی نکال لی۔ لیجئے جی، وہ گیا، اس نے الماری کھولی، خدا کی قدرت، اس نے پہلے کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کو شکل نظر آئی، کہنے لگی اوہو، اس نے تو دوسری کی ہوئی ہے۔ میں بھی کہوں صبح و شام مسکرا کے باتیں ہوتی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اب پتا چلا روز گھر صاف کرتی تھی، کھانے پکانے کام کرتی تھی، اس دن دوپٹہ باندھا لیٹ گئی، رو رہی ہے۔ شام کو وہ آتا تھا، اس کا استقبال کرتی تھی، چائے پانی پوچھتی تھی، آج پوچھ نہیں رہی۔ اس نے کہا کیا بات ہے، پانی تو پلا؟ کہنے لگی اسی سے ماں، یہ دیکھ میں نے چابی نکال لی، میں نے دیکھ لیا تو نے دوسری کی ہے۔ کہنے لگا وہ تو میرا باپ ہے۔ سوکن کو باپ کہتا ہے؟ دونوں میں جھگڑا، وہ کہہ رہا میرا باپ، وہ کہہ رہی ہے میری سوکن۔ دونوں کی آواز اونچی ہوئی۔ پڑوس میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی 80-90 سال کی۔ اس نے کہا تم دونوں تو کبھی لڑے نہیں تھے، آج کیا ہو گیا تم کو؟ کہنے لگی اماں اس نے دوسری کی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہاں؟ اس نے کہا تجھے دکھاؤں۔ وہ جی لاٹھی ٹیکتی ہوئی بوڑھی آ گئی، خدا کی قدرت، اس نے بھی پہلے آئی نہ۔ اس نے کہا سکھا کرنی تھی تو کسی جوان سے کرتا، یہ تو بوڑھی ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں۔ لو جی جھگڑا بڑھ گیا، وہ کہہ رہا باپ ہے، وہ کہہ رہی سوکن، وہ کہہ رہی ہے جناب بوڑھی ہے۔ اتفاق سے بیرسٹر وسیم الحسن صاحب پہنچ گئے وہاں پہ۔ انہوں نے جا کے کہا نہ یہ کسی کا باپ، نہ کسی کی سوکن، نہ بوڑھی، یہ آئینہ ہے، جو اس کے سامنے آتا ہے اپنا آپ دیکھتا ہے۔ اور چمچہ رکھ کے دکھایا، گلاس رکھ کے دکھایا، اور کچھ رکھ کے دکھایا، وہاں مجمع جمع ہو گیا تھا۔ آپ نے لطیفہ سن لیا، آپ کی تفریح ہو گئی۔ ابو جہل سامنے سے آیا، اس کے منہ سے ایک نامناسب جملہ نکلا جو میں اپنے منہ پر نہیں لاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا حضور آپ جیسا حسین کوئی نہیں ہے۔ اب سمجھ گئے ہوگے کہ ابو جہل نے کیا کہا۔ حضور نے کہا تو نے سچ کہا۔ لوگوں نے کہا دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ صدیق اکبر کا بیان الگ، ابو جہل کا بیان الگ۔ فرمایا سنو، ابو جہل نے اپنا آپ دیکھا تھا، میں تو آئینہ ہوں رب کے جمال کا، اس کو اپنا آپ نظر آیا، اس نے اپنی بات کر دی۔ صدیق اکبر کو اپنا حسن نظر آیا، انہوں نے اپنی بات کر دی، اور میری حقیقت کو تو میرے رب کے سوا جانتا کوئی نہیں۔ مجھے میرے رب کے سوا کوئی جانتا پہچانتا نہ، حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چونو چرا ہے یہ۔ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔
لوگوں نے حضرت علیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے دیکھا تو لوگوں نے کہہ دیا ہمارے جیسے ہیں. لوگوں نے مکے کی گلیوں میں چلتے دیکھا، کہہ دیا ہمارے جیسے. احد میں ہونٹ مبارک زخمی ہوا، دانت مبارک کا معمولی سا کنارہ شہید ہوا. پورا دانت نہیں، پورا دانت، کیونکہ پورا دانت شہید ہوتا تو عیب ہوتا، میرے نبی میں عیب ہو نہیں سکتا. جس طرح ہیرے کو تراشو چمک بڑھ جاتی ہے، اس کنارے کے شہید ہونے سے اس دانت کی چمک بڑھ گئی تھی. لوگوں نے دیکھا، کہہ دیا یہ تو ہمارے جیسے خون نکل رہا ہے. تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا، ہاں وہ حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلے، مگر نبیوں کے امام بھی تو بنے، وہ عرش اولا پر بھی تو چلے. تم نے خون نکلنا دیکھا، 4 مرتبہ شق صدر سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل مبارک چاک کیا گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا. ان کی حقیقت کو ان کے رب کے سوا کوئی جانتا. میرے نبی میں کوئی عیب، ان جیسا کوئی حسین، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میرے نبی جیسا حسین. تو پھر یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ جان دیتے تھے، سانس لینا بھول جاتے تھے. اتنا سونا بھی کوئی ہو سکتا ہے، اتنا خوبصورت. روایتوں میں آتا ہے کئی جان سے چلے گئے، اور قرآن میں ہے عورتوں نے ہاتھ وقطعنا ایدیہن، ہاتھ کاٹ لیے. میرے نبی کو دیکھ کر نہ کوئی مرا، نہ کسی نے ہاتھ کاٹے. یہ سوال کر لیا تھا حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے، کتاب میں ہے. یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے والد ماجد ہیں. مہندیہ کا علاقہ دہلی میں جہاں ان کی پکی قبریں بنی ہوئی ہیں. اوپر مدرسہ جامعہ رحیمیہ کے نام سے قبضہ دوسروں کا ہے، مجاور بن کے جو بیٹھے ہیں. وہ شاہ عبد الرحیم صاحب نبی پاک کو خواب میں دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں حضور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے لوگ مر جاتے تھے، عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، آپ کو دیکھ کر نہ کوئی مرا نہ ہاتھ کاٹے، یہ معاملہ کیا ہے؟ بڑی مہربانی کی، پوچھ لیا، مسئلے حل ہو گئے. نہ پوچھتے تو جواب ہمارے پاس پہلے ہی تھا، مگر پوچھ لیا. حضور کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نگاہوں سے میرے جمال کو پوشیدہ کر دیا ہے، میرے جمال کو پوشیدہ کر دیا، چھپا دیا ہے. کیوں؟ غیرتم من اللہ عز وجل، اللہ نے غیرت کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ سب کی آواز، مجھے پوری آواز چاہیے. کیوں کہلوایا ہے بار بار؟ میں نے انگلش ڈکشنری کھولی بیرسٹر صاحب، غیرت کی انگلش مل جائے مجھے، چھانٹ چھانٹ کے تھک گیا. گوگل پہ چلا گیا، سرچ انجن ہے، کہتے ہیں نا جو چیز گم ہو جائے کہ نہ ملے کہیں سے گوگل سے پوچھ لو. آج تک اس نے میری چابی ایک گم ہوئی ہے ڈھونڈ کے نہیں دی. خیر اس گوگل سے میں نے پوچھا غیرت کی انگلش بتا دو، نہیں ملا جواب. مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اور ان کے پاس غیرت ہوتی تو معنی لکھتے نا، غیرت ان کے پاس ہوتی نہیں. یہ تو ایمان والے کا حصہ ہے. اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے پتا چلا. سنو ایک مسئلہ مل گیا. محب کیا چاہتا ہے؟ اپنے محبوب کو میں ہی دیکھوں، کوئی اور نہ دیکھے. ام المومنین
المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے قرآن پڑھ رہی ہے. جب اس آیت پر پہنچی فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا سد بد کھو بیٹھی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے. حضرت عائشہ نے قرآن پڑھنا روکا اور نبی پاک کی طرف دیکھ کے کہا کیا یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے؟ میرے آقا مسکرائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, مسکرا کے فرمایا ہاں عائشہ بہت خوبصورت تھے. سنو روایت کے الفاظ, حضرت عائشہ از خود رفتہ ہو گئی. اردو والے بے ہوش ہونا کہتے ہیں, میں ان کے لیے یہ لفظ نہیں کہوں گا. از خود رفتہ ہو گئی. جب طبیعت بحال ہوئی تو فرمایا اے مصر کی عورتوں, تم نے کنعان کے یوسف کو دیکھا, ہاتھ کاٹ لیے. اگر تم میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتی تو گردنیں کاٹ لیتی. علماء فرماتے ہیں حضور نے اس مسکراہٹ میں ان کو اپنا اصلی حسن دکھا دیا. میرے نبی جیسا کوئی حسین اونچی تو جو اتنا پیارا ہو. جب آپ کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے آپ اسے کہتے ہو جان حاضر ہے, ہو یا نہیں؟ کتنوں کو کہا, ایک کو یا زیادہ کو؟ آپ کو بہت پیار ہو جاتا ہے فوراً کہتے ہو ارے جان حاضر ہے تجھ پر, جان قربان. تو میرے نبی پاک جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے, تو ان پر جان قربان کریں یا نہ کریں؟ تو ممتاز قادری نے کیا غلط کیا ہے؟ سبحان اللہ, کیا غلط کیا ہے؟ کیونکہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ چھپا ہوا انٹرنیٹ پہ آ گیا, اس نے اس سے پوچھا, خود پوچھا تو نے نبی کی عزت کے قانون کو کالا کیوں کہا ہے؟ اس نے آگے سے جو لفظ کہا وہ کوئی بھی سنتا برداشت. کیا لفظ کہا اس نے کہا وہ میرا گوں ہے. اس نے گولی سیدھی کر دی فوراً, ایک سیکنڈ نہیں لگایا, اس کی ٹانگ اس کے اوپر گولی کر کے ڈھیر کر دیا. نہ ادھر گولی ماری, نہ ادھر ماری, نہ ادھر ماری, صرف اس کو ماری, ڈھیر کر دیا, اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا. کہتے ہو دہشت گرد ہے؟ اگر دہشت گردی ہوتی تو وہ تو چاروں طرف چلا دیتا. اس نے کسی اور پر چلائی. کیوں چلائی؟ کہ جو لفظ سنا وہ برداشت کے قابل ایمان والا سہ سکتا نہیں. ابھی آپ کو حضرت سنا رہے تھے فاروق اعظم کی سنت پر عمل کیا. جب اس منافق نے حضرت عمر کو لے گئے, چلو حضرت عمر بڑے سخت ہیں یہودیوں کے معاملے میں, میرے معاملے میں فیصلہ کر دیں گے. حضرت عمر نے پوچھا کیوں نبی پاک کا فیصلہ تجھے منظور؟ اس نے کہا نہیں جی, جو آپ کریں گے وہ منظور ہوگا. بظاہر تو مکھن لگا رہا ہے نا, بظاہر تو مکھن لگا رہا ہے کہ جی آپ کا فرما, تجھے میرا فیصلہ چاہیے. گردن اڑا دی اس کی. کہا جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. قانون بن گیا, قانون بن گیا کہ جو گستاخی کرے, جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ کیا ہے؟ سر تن سے جدا. یہی فیصلہ ہے نا, یہی تفسیروں میں ہے, یہی حدیثوں میں ہے, نبی پاک کا خود اعلان ہے, خود اعلان ہے. اور صحابہ نے نبی کے سامنے اس پر عمل کیا, خود عمل. نبی پاک کو آ کے خبر دی گئی فلاں کو مارا گیا, فلاں کو مارا گیا. نبی آگے سے یہ نہیں کہتے کہ ان کو قصاص میں مارو, ان سے دیت لو, نہیں فرمایا خون رائے گاں گیا, ضائع ہوا. کیا مطلب مارنے والوں تم کامیاب رہے ہو. فیصلہ مل گیا. اب کہتے ہیں پاکستان کا سپریم لا, سب سے بڑا قانون قرآن و سنت ہے. ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کہنے کی بات ہے, عمل کی بات. جب تمہارے قانون میں کمزوری ہوگی ممتاز قادری فیصلے خود کریں گے.
اپنے قانون کو درست کر لو، کسی ممتاز کو فیصلہ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ جب تک تمہارے قانون ایسے رہیں گے، ممتاز قادری ایک نہیں کروڑوں ہوتے رہیں گے۔ اللہ آپ سے ایک سوال، آپ لوگوں سے ایک سوال، اور کوئی رہ گیا تو وہ بھی لا رہا ہے یار۔ نوجوان نے نعرہ لگایا، اچھا لگا مجھے، میں بڑے نعرے سنتا ہوں، غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی۔ آپ بھی لگاتے ہو یہ نعرے؟ ممتاز قادری کی داڑھی تھی یا نہیں؟ ان نعرے لگانے والوں کی ہے؟ سوچ ہے، موت قبول ہے، داڑھی قبول نہیں ہے۔ اس نے کبھی نماز چھوڑی؟ وہ تو جیل کی کوٹری میں بھی نعتیں پڑھتا تھا۔ آپ پڑھتے ہو؟ یہی ممتاز قادری پیغام کیا دے کے گیا؟ وہ ایک علامت، ہماری اس سے کوئی خاندانی رشتہ داری نہیں، کوئی اور پہچان نہیں سوائے ایمان کے۔ وہ ایک پیغام دے کے گیا ہے، سنیوں جاگ جاؤ، سنیوں سنیوں۔ ہمارے تو آپس میں ہی ایک دوسرے سے صلح نہیں ہو رہی، ہم دوسروں کو کیا کریں گے؟ علماء کو لڑوایا جا رہا ہے، پیروں کو لڑوایا جا رہا ہے، اور پیر بھی ماشاءاللہ کیسے کیسے پیارے آ رہے ہیں، داڑھی رکھنا گوارا نہیں ہے اور لقب بڑے بڑے چاہیے۔ جن سے نبی کی سنت خود پوری نہیں ہوتی، دوسروں سے پوری کروائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، جو خود پابند نہیں ہوں گے دوسروں کو کروائیں گے؟ سنیو جاگو، اور گورنمنٹ کو نہیں دنیا کو بتا دو، پاکستان کا مسلمان پاکستانی بعد میں ہے، نبی کا غلام پہلے ہے۔ یہ ہے وہ پیغام۔ اگر آپ نے اس کو بلا دیا تو پھر کچھ حاصل، ووٹ دینے کا مسئلہ آئے گا بھول جاؤ گے، بہن بیٹی کا رشتے کا مسئلہ آئے گا بھول جاؤ گے، کھالے دینے کا مسئلہ آئے گا بھول جاؤ گے۔ نہیں جی میرا فلانے کے ساتھ مفاد وابستہ، ہم نے ایک ہی دیکھا، وہ غازی علم دین لوہاروں کا بیٹا تھا، 18-19 سال کی اس کی عمر تھی، وہ عالم نہیں تھا، وہ شاعر نہیں تھا، وہ فاضل نہیں تھا، علماء اور پیروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا تھا، راجپال اس نے بلعون نے کتاب لکھی، تحریک پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت موجود تھے۔ علامہ اقبال لیجسلیٹو کونسل کے ممبر، جس کو آج کل تم اسمبلی مقننہ کہتے ہو، اس کے ممبر تھے۔ قراردادیں پیش ہو رہی ہیں، مذمت کی جا رہی ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے۔ وہ لوہاروں کا بیٹا گیا انارکلی بیچ بازار میں جا کے اس کو راجپال کو مار آیا، بھاگا نہیں، سیدھا پولیس کے پاس گیا، یہ لو آلہ قتل میں نے مار دیا۔ وہ آئے، دیکھا بندہ مرا ہوا تھا، پکڑ لیا۔ محمد علی جناح صاحب نے اس کا وکالت نامہ بھرا، میں اس کا وکیل بنوں گا، میں حکومت پاکستان سے کہتا ہوں قائد اعظم کو دہشت گرد قرار دو۔ ہے ہمت؟ کیا وہ کسی دہشت گرد کی وکالت کر رہے تھے؟ کسی جنونی کی وکالت کر رہے تھے؟ آج علماء رہائی کی تحریک چلائے، ان کو جنونی کہا جائے۔ 8 کلومیٹر کے اندر لوگ نماز جنازہ کے لیے جمع ہو جائیں، ان کو جنونی کہا جائے۔ فدا حسین شاہ صاحب اپنی تقریروں میں بات کریں، ان کو کہا جائے یہ مولوی چین نہیں لینے دیتے، تم قائد اعظم پر قانون لگاؤ نا کہ انہوں نے ایک دہشت گرد کی حمایت کی۔ ہے ہمت؟ پوچھ رہا ہوں، قائد اعظم کیوں گئے تھے؟ فیس بھی نہیں مانگی تھی، کہا میں وکالت کرتا ہوں۔ جیل میں جا کے اس غازی علم دین سے ملے، یہ انگریز کی کورٹ ہے، یہاں لفظوں کا کھیل ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں نے قتل نہیں کیا، تجھے چھوڑا لوں گا، اپنی زندگی جینا، ساری عمر نبی کے گیت گانا۔ اس نے کہا قائد اعظم میری محنت برباد نہ کرو۔
میں نے قتل کیا ہے، مجھے فخر ہے میں نے نبی کے گستاخ کو مارا ہے۔ فیصلہ ہو گیا، پھانسی ہو گئی۔ اس زمانے میں انگریز کی گورنمنٹ تھی، لیکن کوٹری میں بلب نہیں تھا، چراغاں کہاں سے ہوتا تھا؟ خوشبوئیں کہاں سے آتی تھی؟ پھانسی کے پھندے پر جب گیا، اس نے کہا مجھے ایک شعر پڑھنے دو، میں دنیا کو بتا دوں میں ہوں کون، تاکہ لوگوں کو بعد میں یہ نہ ہو نا کہ دوسرے وہ لوگ جو گستاخیاں کرتے ہیں وہ بھی مارچ کرنے لگ جائے، اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر لیں۔ آج کل ہو رہا ہے نا، نام لیا ہے میں نے، پوچھ رہا ہوں، لیکن آپ کو پتا ہے نا جو خود گستاخیاں کرتے ہیں، گستاخوں کے حامی ہیں، وہ بھی ممتاز قادری کے لیے مارچ کر رہے ہیں۔ اور پہلے اپنی کالک تو مٹاؤ، پہلے خود تو توبہ کرو۔ غازی علم دین کو پھندا دکھایا گیا، اس نے پھندے کو چوم لیا، کہنے لگا ایک شعر پڑھنا، انہوں نے کہا پڑھو۔ وہ شاعر نہیں تھا، وہ ادیب نہیں تھا، اپنی زبان میں اس نے کہا خواجہ بسو اجمیر میں اور غوث بسو بغداد، دونوں میرے پیر ہو میری رکھی اولاد۔ حافظ آباد والوں یہ بتاؤ، قربانی کے مہینے میں قربانی کرتے ہو؟ ڈنگر لین بازار جاندے ہو؟ بکرا، گائے، دمبا چیک کرتے ہو کان کٹا ہوا تو نہیں ہے، سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، لنگڑا تو نہیں ہے، دیکھتے ہو نا، کانا تو نہیں ہے؟ کیوں؟ عیب والے جانور کی قربانی نہیں سمجھے؟ میرے نبی کے نام پر جب بھی کٹے گا تو سنی کٹے گا، اور پیڑے ڈنگر دی قربانی، اب سمجھے ہو؟ یہ نعرے لگانے والے ہیں، جان دینے والے سنی ہیں۔ وہ ایک ذمہ داری دے کے گیا ہے، اب صرف نعرے لگانے کا وقت نہیں ہے، وہ ایک ذمہ داری دے کے گیا ہے۔ سنیوں متحد ہو جاؤ، اپنی مسجدیں آباد کرو، اپنے علماء کو مضبوط کرو، اپنے مدرسے آباد کرو، اپنے عورتوں بچوں کو ٹی وی پہ جو نمبری لوگ آتے ہیں نا، نمبری، آیت نمبر اتنا، سورت نمبر اتنا، میں نے 6 مرتبہ اس کو ٹی وی پہ چیلنج کیا، میرے سامنے آ، ای میل بھیجے، کہا میرے سامنے آ، ہماری عربی کی کتابیں یہ علماء سارے پڑھتے ہیں، ان پہ زیر زبریں نہیں ہوتی، میں نے کہا ایک صفحہ پڑھ کے میرے سامنے ترجمہ کر دے، تجھے عالم مان لوں گا، مگر وہ آ سکتے؟ آپ کہتے ہو بڑے عالم، آپ کی عورتیں بچے ان کے ہاتھ میں خراب ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی کوشش، پوری دنیا لگی ہوئی ہے، یہ پاکستان کے مسلمان نبی سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ نکالو۔ سنیوں، اب تمہارے امتحان کا وقت ہے، جاگنا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ کوئی اور نظام یہاں نہیں چلے گا، چلے گا تو میرے نبی کا نظام چلے گا۔ ہم کچھ اور سہ سکتے، مگر داڑھی نہیں رکھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، دین نہیں سیکھیں گے تو کیا ہم اپنے دعوے میں سچے ہو جائیں گے؟ کیا کرنا ہے ہمیں؟ یہ انہی لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ گلی گلی جا کے آواز لگائیں، آپ کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، تو تاجدار حافظ آباد حضرت خطیب الاسلام کھیتی باڑی جانتے تھے یا نہیں؟ تانوں کی پتہ؟ ان کو بڑی اچھی آواز ملی تھی، وہ اگر نعت کی جگہ گلوکار بن جاتے تو پیسے نہیں ملتے ان کو؟ پوچھ رہا ہوں، خوبصورت تھے، کوجے تو نہیں سننا۔ یہ جتنے ہیں، یہ اگر دین کی خطابت چھوڑ کر، نعت خوانی چھوڑ کر کوئی دھندا کریں تو کیا ان کو پیسے نہیں ملیں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ مگر وہ حافظ آباد کے تاجدار کیسے بن گئے؟
ان کو خطیب الاسلام کا ٹائٹل کیسے مل گیا؟ آج ان کے بھائی ہیں، یہ بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، ان سب کو آپ پیار کی نظروں سے کیوں دیکھتے ہو؟ اس لیے کہ یہ نبی کا نام لیتے ہیں، نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ تو پہچان لو، تم نے قبر میں بھی جانا ہے، کل حشر میں بھی جانا ہے۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ کبھی سوچا کیا لے کے جاؤ گے قبر میں؟ ماں جائے گی قبر میں ساتھ؟ پوچھ رہا ہوں، وہ دوست جن کے پاس ساری ساری رات بیٹھ کے گپے لگاتے ہو، بیوی بچوں ماں باپ کا حق بھول جاتے ہو، وہ جائیں گے؟ لیڈر ہیں، گلے پھاڑتے ہو ان کے لیے، پتھر کھاتے ہو ان کے لیے، جائیں گے؟ گھر والے بھی مٹی ڈال کے آ جائیں گے، بوٹیوں کی تلاش ہوگی ان کو۔ آپ کے یہاں پنجاب میں تو موت کا مسئلہ بھی مشکل بنا دیا گیا، اور جس کے گھر میت ہوتی ہے اس سے ہمدردی کی بجائے اس پہ بوجھ ڈالتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا انتظام کر، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر۔ ہم نے تو الٹی کر لی نا ساری باتیں، حالانکہ پڑوسیوں کو رشتہ داروں کو چاہیے ان کو 3 دن کھانا کھلائیں، ہم سارے پہنچ جاتے ہیں، تو ہمیں کھلا۔ الٹا معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہم بدلتے نہیں ہیں۔ ان میں سے کوئی آئے گا قبر میں؟ مٹی ڈال کے سارے آ جائیں گے، وہاں بھی آقا تشریف لائیں گے۔ میری آپ کی بگڑی بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ جنت کا باغ بنے گی قبر تو انہی کی برکت سے بنے گی۔ کل قیامت کا دن کانا مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن سورج 1.25 میل پر ہوگا۔ آج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، 40 ڈگری سے اوپر ہو جائے تو قیامت کی گرمی اس وقت ہزاروں ڈگری ہوگا۔ بتاؤ کیا کرو گے؟ ہر کوئی جتنا گناہگار ہوگا اتنا اس کا پسینہ ہوگا، اس میں غوطے لگا رہا ہوگا۔ کسی کا گٹیاں تک تے، کسی دا گوڈے تک تے، کسی دا ٹیڈ تک تے، کو پورا ڈبیا ہوئے۔ تھوڑی سی پنجابی آتی ہے اس لیے میں نے جوڑ لگا دیا ہے۔ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سارے اکٹھے ہوں گے، اور چلو فیصلہ ہی ہو جائے، پتا چل جائے کدھر جانا ہے۔ سارے جمع ہو کے کہیں گے کدھر چلو؟ حضرت آدم کے پاس۔ بابا جی آپ ہمارے باپ ہو، مہربانی کرو، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی تھی، آج ہماری کراؤ۔ فرمایا لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، نفسی نفسی، میری جان میری جان، مجھے اپنی پڑی ہے، اللہ بڑے غضب میں ہے۔ اذهبوا الى غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ، میرے غیر کی طرف جاؤ۔ کس کے پاس جاؤ؟ ذرا اونچی۔ آج غیر اللہ کرنے والے نبیوں پر فتویٰ لگاؤ، کہتے ہیں اللہ کے پاس جاؤ، غیر اللہ کے پاس۔ اردو آتی ہے، ایک جملہ سناؤں سمجھ لو گے؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پاس جاؤ، غیر اللہ کے پاس، اور ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتے ہیں مجھے اللہ کے پاس جانے سے بچا لے۔ تو نے نہیں بچایا تو میں کہاں چلا جاؤں گا؟ مجھے اللہ کے پاس جانے سے۔ جملہ سنایا آپ کو تاکہ پتہ چلے اردو آتی ہے یا نہیں آتی۔ غیری، جاؤ میرے غیر کے پاس۔ تم جن کو غیر اللہ کہتے ہو، ہم ان کو اہل اللہ کہتے ہیں۔ کس کے پاس جائے؟ نوح علیہ السلام کے پاس، وہاں گئے، انہوں نے کہا حضرت ابراہیم کے پاس، وہاں گئے، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کے پاس، انہوں نے کہا وہاں سے حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ کے پاس آ گئے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے سنیو بھول گئے، اور ادھر ادھر پھر رہے ہو، آج ایک ہی ہستی ہے جو کام آئے گی، جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں۔ سب نے کہا تھا لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں، حضور فرمائیں گے انا لہا، میں اس کام کے لیے۔ اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے، فرمایا
رحمت خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں پر کہیں بھی بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں پر کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا چنی کا مطلب یہ چنا کا مطلب وہ چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے سب سے اولا سب سے اولا میرے دوستوں اور بزرگوں یوم یفر المرء من اخی قرآن کہتا ہے انسان بھاگے گا آدمی بھاگے گا بھائی سے دنیا میں تو کہتے تھے میں تیرا بازو ہوں فکر نہ کر اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا کہے گا I am sorry یہی کہتے ہو نا آج کل معاف کیجئے گا میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ماں کہے گی میں نے بیٹا 9 مہینے جو تکلیف اٹھائی پھر موت زندگی کا سوال تجھے جانا پھر 2 سال تک تجھے دودھ پلایا تو پیشاب کرتا تھا میں گیلی جگہ پہ سو جاتی تھی تجھے خشک جگہ پہ سلاتی تھی میرا حق پہچان میری مدد کر کرتے ہو ماؤں کی خدمت پوچھ رہا ہوں بیہقی شریف میں روایت موجود حضور فرماتے میں نے عشاء کی نماز میں پڑھ رہا ہوتا میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوتی میری ماں میرا نام لے کر پکارتی میں نماز چھوڑ کے جاتا ہم نے تو ماؤں کو نوکر سمجھا ہوا ہے مجھے صبح 8 بجے ناشتہ تیار چاہیے میرے کپڑے یہ ہونے چاہیے میرے دوست آ رہے ہیں یہ پکنا چاہیے وہ ماں ہے یا نوکر ہے بیوی آ جائے تو ماں کو بھول جاتے ہیں یا نہیں پوچھ رہا ہوں وہ ماں اس دن اپنے احسان جتائے گی کہے گا کچھ نہیں کر سکتا باپ کہے گا بیٹا تیرے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا کہاں کہاں مجھے محنت کرنی پڑتی تھی کتنے بتے گئے کتنی رشوت اوپر کی کمائی کیا کیا نام رکھ لیے ہیں آپ لوگوں نے میری مدد کر کہے گا کچھ نہیں کر سکتا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ بیگم صاحبہ وہ کہے گی دنیا میں تو میں تھی کہنے کا اسی لیے تو بیڑا غرق ہو گیا ہے تیری سنتا تھا کسی اور کی نہیں سنتا تھا اولاد کہے گی ہمیں کہتا تھا باپ زندہ ہے آج ہماری مدد کر نہیں کوئی کام آیا اونچی وہاں بھی کون کام آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر ہم بنے جن کی خاطر کائنات بنی جو سب سے زیادہ پیارے جو سب سے زیادہ اعلیٰ اولا جن کی اتنی شان وہ حسن والے کمال والے جمال والے وہ وہاں بھی کام آئے یہاں بھی کام آئے قبر میں بھی کام آئیں گے حشر میں بھی کام آئیں گے ان پر جان فدا کی جائے یا نہیں اونچی وہ رحمت بن کر آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سنو ترجمہ آپ کو آتا ہوگا کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ترجمہ کرو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اٹھاؤ بیان القرآن تاج کمپنی نے چھاپا
اسی آیت کا ترجمہ پڑھو. ہم نے آپ کو مضامین نافعہ دے کر بھیجا. وہ نبی کو رحمت ماننے کو تیار نہیں. بولو ان کے پیچھے نماز ہوگی اونچی؟ جب ان کی اپنی نہیں ہوگی پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں مولوی لڑتے ہیں. میں اس کو امام بناؤں گا جو نبی کی نالین کو اپنے سر کا تاج بنائے گا. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سنیت سمجھ رہے ہو؟ سنیت کیا صرف اسی کا نام رکھ لیا آپ نے کہ جلوس نکال لیں گے، ریلی نکال لیں گے، میلاد منا لیں گے؟ یہ سارے کام کریں گے، مگر سب سے پہلے نبی کی عزت کے جھنڈے کو اٹھا کر کہیں گے اس کو نیچا نہیں ہونے دینا. تب ہم سنی بنیں گے. اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کے بغیر گزارا، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. ہمیں زمین کی ضرورت، اللہ نے زمین کو پہلے بنایا، ہمیں بعد میں بنایا. ہمیں ہوا کی ضرورت، اللہ نے ہوا کو پہلے بنایا، ہمیں. حضور کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا. عالمین ضرورت مند ہے، رحمت ضرورت ہے. عالمین بعد میں ہے، رحمت والا پہلے ہے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ میرا موضوع نہیں، ورنہ اسی پہ تقریر کرتا. خلاصہ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے کتنی باتیں رکھی. آپ کو پہلے یہ بتایا میرے نبی پاک پر ایمان نہ ہو تو اللہ کی پہچان کا دعویٰ نہیں ہو سکتا. یہ بھی بتا دیا نبی مقصود کائنات ہے. یہ بھی بتا دیا نبی جیسا کوئی نہیں. یہ بھی بتایا نبی جیسا کوئی ہو سکتا بھی نہیں. یہ بھی بتا دیا وہ ہم پر کتنے مہربان، کل بھی کام آئے، آج بھی آ رہے ہیں، کل بھی. تو اب آپ نے یہ سب جان لیا تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے سچے غلام بن جائیں. حضرت میاں صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ سکھانو ویکھو سکھانو اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتے. کیا وہ صدر نہیں بنتے؟ کیا ان کو نوکریاں نہیں ملتی؟ ان کو چھوکریاں نہیں ملتی؟ کڑیاں نہیں ملتی ہیں؟ شادی نہیں ہوتی؟ کاروبار نہیں کرتے؟ وہ اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتے. ان کا گرو نہ نبی نہ صحابی نہ کچھ اور، مگر جو نبی کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جائے وہ تو اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. آؤ آج ایک عہد کریں، جیئیں گے تو نبی کے لیے جیئیں گے، مریں گے تو نبی کے لیے مریں گے، قیامت میں اٹھیں گے تو انشاءاللہ نبی کے لیے اٹھیں گے. اس پر پکے ہو جاؤ. اور سنی مرد ایسے ہو جاؤ، ہر لڑکی کہے میں نے شادی کرنی ہے تو سنی سے کرنی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے اپنی عورتوں بچوں کے عقیدے کی حفاظت. اگر نہیں معلوم علماء کے پاس آؤ. آپ کہتے ہو جو مولوی بتاتے نہیں، آتے کتنے ہو؟ عربی خطبے کے ٹائم آتے. میرا تو تجربہ ہے، میں عربی میں دعا کروں لوگ آمین نہیں کہتے، ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں مولانا صاحب کوئی غلط چیز تو نہیں مانگ رہے کہ ہم آمین نہ کہہ دیں. آپ کا تو یہ حال ہو گیا. حالانکہ حکم ہے جس کو عربی آتی ہو اس کو اردو میں دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم آپ کی آسانی کے لیے وہ جملے اردو میں کہتے. آپ کا تو یہ حال، عربی خطبہ شروع ہوگا تو جمعے میں آئیں گے، اس سے پہلے آتے کیوں؟ ہمارے یہی طور طریقے رہے تو کیا نبی کی غلامی ثابت ہوگی؟ آج آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. میں بول رہا ہوں، جتنی عمر ہے بولوں گا، یہ بولیں گے. کل آواز نہ آئی تو کیا کرو گے؟ کوشش کی جا رہی ہے مذہب کو چار دیواری میں بند کر دیا جائے. پلاننگ ہو رہی ہے، آپ صرف سن رہے. وہ داعش والے کیا کر رہے ہیں، طالبان کیا کر رہے ہیں، القاعدہ کیا کر رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا. سنیوں سب سے بڑی یلغار تم پر ہے. ان کو پتا باقی تو سارے دوسرے ہیں، کیونکہ شیطان نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، یا اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. کبھی سینما کی کھڑکی پر تبلیغ والوں کو دیکھا؟ شراب کی دکان پر دیکھا؟ جوئے کے اڈے پر دیکھا؟ ناچ گانے پر دیکھا؟ نہیں. یہ آتے ہیں سنیوں کی مسجدوں میں، مزاروں پہ آتے ہیں.
کیوں؟ شیطان نے کہا تھا تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. وہ جو بگڑے ہوئے ان پر تو محنت کی ضرورت نہیں، محنت تو ان پر کرنی ہے جو سیدھے راستے پر ہے. اور آپ ان کے نرغے میں آ جاتے ہو، ان کے نرغے میں آ جاتے ہو. کیوں؟ عقیدے یاد ان کو سنا کرو، پڑھا کرو، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو، عورتوں بچوں کو سنی بناؤ. یہ جماعت اہل سنت کیوں بنی؟ یہ جماعت الصفا کیوں بنی؟ اور کیا نام ہے؟ اصلاح امت پاکستان. یہ سب کیوں بنے؟ ادارہ مشرع قرآن حدیث. کیا ارادے ان کے؟ آپ سے نوٹ لینا پوچھ رہا ہوں، کو تمغے لگا دیں گے آپ ان کو؟ ان کا مقصد آپ کے ایمان کی حفاظت ہے، آپ کے ایمان کی. دیکھ لو. اچھا مجھے بتا دو، بڑے ہی آپ لوگ پڑھے لکھے سمجھدار ہو، عزت ملتی ہے کیسے ملتی ہے؟ پاکستان کی سب سے مشہور شخصیت کا نام لو. محمد علی جناح. یہی کہو گے نا، ہر نوٹ پہ تصویر ہے. مشہور ہے یا نہیں؟ ان کی دائی کا نام بتاؤ. میں بیرسٹر صاحب سے 1000 روپیہ دلوا دوں گا. کوئی ہے؟ مڈ وائف ان کی کون تھی؟ نام بتاؤ. پاکستان کی سب سے مشہور شخصیت، 125 سال پرانی بات ہے، زیادہ پرانی بات بھی نہیں، لیکن آپ کو معلوم، اور معلوم ہو بھی تو کیا ثواب ہوگا. مگر حضرت حلیمہ کو جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ میرا داتا آرام فرما ہے لاہور میں، 1000 سال ہو گیا. 1000 سال پہلے لاہور کا حکمران کون تھا؟ نام معلوم نہیں. داتا کا نام یاد ہے یا نہیں؟ بس یہی فرق سمجھ لو. اسی لاہور میں 2 مقبرے ہیں، ایک راوی کے اس پار ہے، ایک راوی کے اس پار ہے. وہ جہانگیر کا مقبرہ سرخ رنگ کے بڑے قیمتی پتھر سے بنا ہوا. کاشی کاری دیکھنی ہو، مینا کاری دیکھنی ہو، اس کی قبر جا کے دیکھو. چھوٹی سی قبر پر کتنے ہیرے جواہرات لگے ہوئے، مگر صبح ٹکٹ لگتی ہے، لونڈے چلے جاتے ہیں. نظر باز، تیتر باز، یہ باز، وہ گئے تھوڑی دیر آ گئے واپس. کبھی وہ بھی نہیں جاتے، چھٹی ہوتی ہے، 10 12 15 50 آدمی کوئی سیاح آ گئے، دیکھ لیا، چلے گئے. مگر رات کے 2 بجے ہوں، سڑک پر پانی جمع ہو، بارش ہو رہی ہو، کوئی بندہ نہ ملے، داتا کا دربار بھرا ہوا ملے گا. کیوں؟ جو آج وزیر ہے کل وزیر نہ ہو، اس کو سابق وزیر کہتے ہیں. سابق کا مطلب پہلے، انگلش میں ایکس منسٹر کہتے ہو. یہ پہلے تھا، اب. داتا کو کسی نے سابق داتا کہا؟ غوث پاک کو سابق غوث کہا؟ جو نبی کے نام پر جیتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں. وہ کل بھی داتا تھے، آج بھی داتا. وہ کل بھی غوث اعظم، آج بھی غوث اعظم. پیغام مل گیا، سنی جینا ہے، سنی مرنا ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں سنی. اور یہی کہتے ہوئے اٹھنا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. تھوڑی سی ایسے ہی جھلک دکھائی ہے، گزارا ہو گیا ہو تو ٹھیک. اللہ برکت دے. انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.